پھر فرمایا وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے کہ زمین خشک سوکھی پڑی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی. کس طرح کہ اس پہ جب بارش پڑتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے بیج نہ بھی ڈالے تو کتنی گھاس اور خضر و بوٹے اس میں نکل آتے ہیں، جس سے طرح طرح کے پھول اور رنگا رنگ کی چیزیں پھوٹ پڑتی ہیں. فرمایا کہ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. آج کل کتنے گندم کے کھیت، اگر آپ تھوڑا بھی باہر نکلیں اسلام آباد سے تو کھیتوں کے کھیت نظر آئیں گے. فرمایا یہ ہم نے پیدا کیا، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے. کبھی آپ کھجور کے درخت پہ لٹکتی ہوئی کھجوریں دیکھیں، یا اگر وہاں آپ کو اندازہ نہ ہو تو کھجور کھاتے ہوئے ضرور سوچیں کہ مٹی کے اندر کہاں سے یہ شکر آ جاتی ہے، یہ مٹھاس مٹی میں تو نہیں ہے، وہ کہاں سے سک کر لیتی. یا اگر آپ کہیں گے کہ جی سورج کی روشنی سے اس میں میٹھا بھر رہا ہے، تو سورج کی روشنی تو ہمیں کہیں میٹھا نظر نہیں آتا، ان ریز کے اندر تو کوئی میٹھا نہیں بھرا ہوا. کون انجیکٹ کرتا ہے اس کے اندر وہ میٹھا؟ اور پھر اس میں پوٹیشیم، کیلشیم، بے شمار اس کے اندر ایسے اجزاء ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کتنی خاص تناسب کے ساتھ کس نے وہ سب کچھ اس کے اندر ڈالا. پھر اسی طرح انگور، اسی زمین پہ انگور اگتا ہے لیکن ذائقہ مختلف، اس کی شکل اور صورت مختلف، اس کے اندر رس مختلف، اور انگوروں میں بھی بے شمار قسمیں. تو یہاں پر اسی کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھو کیسے کیسے باغات ہم نے لگائے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اسی زمین سے ہم نے چشمے پھوڑ نکالے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ یہ زمین کی پیداوار سے کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور جو ان کے ہاتھوں نے بنایا. فَلَا يَشْكُرُونَ، شکر نہیں ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ مت کھاؤ، دین یہ نہیں سکھاتا کہ ان چیزوں کو استعمال نہ کرو، وہ تو یہ سکھا رہا ہے کہ اس کو ایز اٹ از بھی کھا سکتے ہو اور اپنے ہاتھوں سے اس کو تبدیل کر کے بھی اپنی مرضی اور ٹیسٹ کے مطابق ملا جلا کر کھا سکتے ہو. لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ شکر ادا کرنا. کہ یہ مت بھولو کہ جس نے تمہیں دیا ہے اس کا بھی تم پر کوئی حق ہے، اس کا کریڈٹ اپنے پہ مت لو. یہ مت کہو یہ جو گرین ریولوشن ہے یہ ہمارے ایگریکلچرل سائنس کا نتیجہ ہے. نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے. انسان کی کوشش ضرور ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ سب کچھ نہیں ڈالتا تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ جس نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ اس وقت یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پیڑ صرف انسانوں یا جانوروں میں نہیں بلکہ ہر چیز کے اندر موجود ہے. یعنی پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، پانی کے اندر، موسموں کے اندر، ہر چیز کے اندر. حتیٰ کہ ایک ایٹم جو ہے وہ بھی نیوٹرون اور پروٹون سے مل کر بنتا ہے، سنگل ایک چیز نہیں ہے. آج ہی میں کلاس میں پڑھا رہی تھی کہ ذرے سے چھوٹی چیز، تو پہلے تو انسان کہتے تھا نا ذرے کی ڈیفینیشن جو آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوگی ایک ایٹم کی، وہ کیا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹی چیز. لیکن اب ذرے کو بھی توڑ دیا گیا اور اس سے بہت بڑی چیز نکلی. تو یہ قرآن کی وہ حقیقتیں ہیں جن کے 1400 سال پہلے اشارات ہمیں ملتے ہیں اور آج ہم ان کی حقیقت تک کسی حد تک جا پہنچے. اب 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ ہر چیز میں جوڑے موجود ہیں. وہ تو کسی یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں تھے اور کسی سائنٹیفک آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ نہیں تھے. ان کے پاس جو سورس تھا علم کا وہ اللہ کی ذات تھی اور وحی کا طریقہ تھا. تو اس طریقے سے ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات ہو یا ان کی اپنی جنس یعنی انسان ہو یا ان چیزوں میں ہو جن کو وہ جانتے بھی نہیں، وہاں بھی جوڑے موجود ہیں. یہ اندازہ کریں کہ جن کو انہوں نے ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا وہاں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں. پھر اگلی چیز وآیۃ لہم اللیل، رات ایک نشانی. پچھلے سال سمر میں مجھے چترال جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے ایک دور دراز گاؤں میں ہم رات کے وقت باہر سوئے اور رات کو جب میری آنکھ کھلی اتنا ڈارک آسمان تھا اور اتنے چمکتے ہوئے ستارے اور چاروں طرف یوں لگ رہا تھا جیسے سیاہ چادر کسی نے ڈال دی ہے پہاڑوں کے اوپر، کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہاں پر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اس میں غور کرو. یہ کیا ہو جاتا ہے یکا یک اس زمین کو کہ وہ سب چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ بالکل نظر نہیں آتی، اور وہ ستارے جو دن کو بھی ہوتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے اور رات کو وہ نظر آتے ہیں. یہ سب تبدیلی کون کر دیتا ہے؟ یہ اتنی بڑی زمین پر ایک اتنی چمکتے ہوئے سورج کو لے جا کے اندھیری چادر
کون ڈال دیتا ہے؟ اگر انسانوں سے یہ کہا جاتا کہ سورج تو اپنی جگہ کھڑا ہے، تم خود ہی اندھیرا کر لو اپنے لیے، تو کتنا مشکل ہوتا. اب بھی آپ دیکھیں کہ ہم جتنا بھی آرٹیفیشل اندھیرا دن کو پردے وردے لٹکا کے کرتے ہیں، لیکن اس سے وہ بات نہیں بنتی جو رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے. فرمایا نسلخ منہ النہار، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے. سلخ عربی میں کہتے ہیں جیسے بکرے کی کھال اتارنا، تو اتار کے اندر سے ایک اور ہی چیز نظر آتی ہے، تو ہڈیاں اور گوشت اور کچھ اور. تو فرمایا کہ بالکل اسی طرح جب دن آتا ہے تو رات کی چادر ہم اس سے ہٹا دیتے ہیں اور بالکل نیچے روشنی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح رات کو ہم اوپر سے دن کی چادر ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. والشمس تجری لمستقر لہا، سورج میں ایک نشانی ہے، وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، یعنی سورج بھی گردش کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ جب ہمارے ہی سائنٹسٹ یہ کہا کرتے تھے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے. یہ پرانا نظریہ ہے کہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، حالانکہ قرآن اس کی تردید کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب ہمارا موجودہ نظریہ کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے ارد گرد چکر لگا رہی. قرآن یہ بتاتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں چکر لگا رہی، زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، اور باقی ستارے سیارے بھی. فرسبی کبھی آپ نے دیکھی ہوگی، کھیلی ہوگی، جب آپ اس کو پھینکتے ہیں تو وہ ایک تو دور جا رہی ہوتی ہے اور دوسرا وہ اپنے اندر ایک حرکت کر رہی ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح زمین کی بھی دوہری حرکت ہے اور باقی سیاروں اور ستاروں کی بھی، یعنی وہ اس طرح ریوالو کر رہے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری گیلیکسی میں ستاروں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ہم گن بھی نہیں سکتے، اور یہ ستارے اس طرح فضا میں بکھرے ہیں جیسے ایک ڈسک بن جاتی ہے اس سے، اور یہ ایک ڈسک کی شکل میں سارے ستارے موجود ہیں، اور اس کا جو سینٹر ہے اس سے ہمارا سورج اتنا دور ہے کہ اب 1917 میں ایک سائنٹسٹ تھا شیلے، اس نے اس کے فاصلے کو ناپنے کی کوشش کی کہ ہماری گیلیکسی جس میں ہماری زمین ہے اس کی اور ہماری زمین پھر سورج کی گرد گھوم رہی ہے، تو سورج اور اس گیلیکسی کے سینٹر کا فاصلہ کتنا ہے. تو پتا چلا کہ یہ 10 کلو پارسک. 10 کلو پارسک کس طرح لکھا جائے گا کہ 2 کا ہندسہ لکھ کے آگے 17 صفر لگا دیں اور گنے اس کو، یعنی 2 لکھ کے تو 17 ٹائمز 0 0 0 0 0. اتنا دور ہے صرف سینٹر سے ہمارا سورج، اور سورج تک ہمارا فاصلہ کئی لاکھ میل دور ہے اور زمین سے کئی لاکھ گنا سورج بڑا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، کس زمین پر ہیں، کیا حیثیت ہے ہماری. سیٹرڈے کو ہم نے اپنے یہاں ایک لیکچر رکھا ہوا تھا ڈاکٹر انعام الرحمان کا. یہ نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں، اب ریٹائر ہو گئے ہیں. انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے کچھ چیزیں وہ دکھائی ہیں اپنے اس پہ اوور ہیڈ پروجیکٹر پہ، اور کچھ تصویروں کے ساتھ بتانے کی کوشش کی کہ ہماری گیلیکسی کے اندر انسان کی حیثیت کیا بنتی ہے. اتنے ستاروں سیاروں میں پہلے آپ دیکھیں کہ زمین کیا ہے، اور زمین کے اوپر پھر کتنے شہر ہیں. کبھی آپ یہاں سے لاہور جانے لگے تو سوچتے ہیں کہ ختم کب ہوگا فاصلہ، زمین ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتی. وہاں سے اگر آپ کوئٹہ چل پڑے تو پھر اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. کتنی یعنی تکلیف دہ ہے نا کہ ہم اپنے ہی ملک میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ زمین ختم نہیں ہو رہی. تو اس زمین کی کوئی حیثیت نہیں اس پوری ہماری گیلیکسی کے اندر. اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف ایک نہیں، بے شمار گیلیکسیز ہیں، حتیٰ کہ اندازہ لگایا کہ 1 ملین کے قریب گیلیکسیز ہوں گی. اور کل ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ہر 2 گیلیکسیز ذرا جب فاصلے پہ آتی ہے ریوالو کرتی کرتی تو اس سے ایک تیسری نکل آتی ہے، اور ابھی تک سائنٹسٹ یہ اندازہ نہیں کر سکے کہ یہ تیسری آتی کہاں سے ہے. یعنی اب یہ جو ہبل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے تصویریں لی ہیں فضا کی اور ابھی تک لے رہا ہے اور زمین پہ بھیج رہا ہے اور اس کو ناسا میں اسٹڈی کیا جا رہا ہے، تو اس بات پر پریشانی ہے کہ وہ نئی نئی گیلیکسیز جو پیدا ہو رہی ہیں ہر آن، وہ کہاں سے آ جاتی. تو مجھے وہ اس موقع پر جب وہ بات کر رہی تھی خاتون، تو مجھے وہ یاد آئی قرآن کی آیت. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں اور زیادہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو قرآن میں موجود ہے کہ یہ جو نئی بیچ میں نکل رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ہٹا کے ایک اور، پھر اس کے بعد ان کے اندر ایک اور وہ ایسی ہیں جیسے ہماری ایک گیلیکسی ہے اور اس کے اندر ہماری ایک زمین. تو معلوم نہیں کتنی زمینیں اور کتنے ستارے اور کتنے سیارے ہیں.
لیکن ان سب میں سوچنے کی بات یہ کہ انسان کی حیثیت کیا ہے. میں ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے سوچتی ہوں کہ جیسے بچپن میں ہم پڑھتے تھے جرمز کے بارے میں کہ اس کا سائز کیا ہے، یا سمجھنے کے لیے کہ ایک پین کی نوک کے اوپر لاکھوں آ جاتے ہیں. یعنی جرمز اتنی چھوٹی مخلوق ہے کہ اگر آپ ایک پین کی نوک پہ کچھ جرمز کو ایسے ٹک کر کے لگائیں تو ایک نوک کے اوپر لاکھوں آئیں گے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ بالکل ہماری حیثیت بھی لاکھوں کروڑوں انسانوں کی اس کرۂ ارض کے اوپر ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پین کی نوک کے اوپر بہت سے جراثیم چمٹ گئے. تو حیثیت کیا؟ اور ویسے بھی اگر سوچا جائے انسان کی اصلیت کہاں؟ ایک جرم سے ہی بنا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے میں نے یہ شیء خلقا من نطفۃ خلقہ، انسان کہاں سے بنا؟ ایک نطفے سے. اور ایک نطفہ کیا ہے؟ ایک جرثومہ، ایک جرم جس سے انسان کی تخلیق ہوئی. وہ بڑھ کے اتنا بڑا انسان نظر آتا ہے، لیکن ایک دن اس نے واپس پھر پلٹ جانا اور اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی. تو جس دور میں ہم ابھی یہ جسم ملا، یہ طاقت ملی، یہ قوت ملی، تو اس کو ضائع نہ کریں. اپنی قیمت پہچانیں، اپنی حیثیت پہچانیں. اور ہماری قیمت اسی وقت ہے جب ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے. جیسے سورج کے ساتھ ایک ذرے کا کنیکشن جڑ جائے تو ذرہ چمک اٹھتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، کبھی آپ ریت کے ذروں کو دیکھیں کہ ایک ذرے میں اتنی تیز لائٹ پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کی پوری آنکھ کے اندر وہ جا رہا ہوتا ہے، اس کی ریز جاری ہوتی. لیکن کب؟ جب وہ سورج کے ساتھ اس کا لنک بنتا ہے. تو بالکل اسی طرح ہم ایک ذرہ، ایک جراثیم ہی صحیح، لیکن جب ایک انسان کا اپنے رب، اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے تو وہ چمک اٹھتا ہے اور اس کی ایک ویلیو ہو جاتی. لیکن اگر وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اور اپنے تکبر میں اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے کہ مجھے اس رب کی ضرورت نہیں، تو پھر وہ ان باقی ذرات کی طرح حقیر اور بیکار ہو جاتا ہے کہ جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست رب کا ایک اندازہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے. یہ ایک سال میں ایک چکر مکمل ہوتا ہے کہ کل فی فلک یسبحون، یہ ان کا آربٹ ہے، مدار ہے جس میں یہ گھوم رہے ہیں. سورج اپنی جگہ گھوم رہا ہے، والشمس تجری، سورج بھی چل رہا ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، اور ستارے اور سیارے. اور اتنی زبردست ان سب چیزوں کی حرکت ہے کہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایک گیلیکسی دوسرے کے اندر سے گزر جاتی اور ایک بھی چیز دوسرے سے نہیں ٹکراتی. اسی کو کہا یہ رب العالمین کا حساب ہے. ایسا زبردست میتھمیٹکس ہے کہ ایک ذرے کا بھی فرق نہیں پڑتا، کوئی چیز دوسرے سے ٹکراتی نہیں. ہم تو اگر 2 برتن بھی رکھ دیں تو ٹکرائے بغیر ہم سے کام نہیں چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اندازہ ایسا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز سے ٹکرا نہیں رہی. کیا اندازہ ہوگا اس کا. تو پچھلے دنوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جرمنی میں ایک مقابلہ ہو رہا تھا ایئر شو. اس میں کچھ جہاز آپس میں شدید ٹکرا گئے. صرف چند لمحوں کے فرق سے ایک جہاز اپنے وقت سے ذرا سا لیٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے باقی سارے اس کے ساتھ آ کے ٹکرائے اور آگ برسنے لگی زمین کے اوپر. آپ کو سوچیں کہ ایک لمبا عرصہ اس کی تیاری کی گئی تھی اور ٹائم کا وہ اندازہ کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب شو ہوا لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ چند لمحوں کے فرق نے سب کو کریش کر دیا. تو انسان کا حال تو یہ ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود ابھی تک اس کی ٹائم کاؤنٹنگ جو ہے وہ درست نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کا اندازہ دیکھیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے سب کچھ بیٹھا دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس رب کو نہیں مانتا. معلوم نہیں کیا چیز اس کی آنکھوں کے آگے پردہ بن کے چھائی ہوئی ہے. پھر چاند کی مثال دی گئی، والقمر قدرناہ منازل، ہم نے اس کی منزلیں طے کر دی. اور منزل کیا کہ ہر روز اس کی ایک نئی شکل، ایک نیا انداز. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح وہ باریک سا رہ جاتا ہے. سورج کے بس میں یہ نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہیں، ہر ایک بندھا ہوا اپنی اپنی جگہ پر، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کر سکتا. اور نہ رات دن سے آگے گزر سکتی، رات کو دن کے بعد ہی آنا پڑتا ہے. سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی جتنے ستارے سیارے ہیں ان سب کو تیرنے سے تشبیہ دی گئی کہ کسی چیز کے اوپر جمے نہیں. پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا نا ستارے شاید آسمان کے اوپر ٹکے ہوئے یا زمین کہیں رکھی ہوئی ہے. نہ زمین کہیں رکھی ہوئی ہے اور نہ ستارے کہیں جڑے ہوئے ہیں. یہ سارے قرآن کیا بتاتا ہے؟ سب تیر رہے ہیں. اور یہ 1400 سال پہلے بات بتائی گئی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن میں وہ بہت سارے سائنٹیفک حقائق آلریڈی موجود ہیں جو آج ہم
بہت ساری ریسرچ کے بعد جس چیز پر جا پہنچے. اس لیے آج بھی اگر کوئی نظریہ قرآن سے ٹکرائے تو اس نظریے کو تو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے, قرآن کو نہیں, کیونکہ سائنس کے نظریات تو روز بدلتے ہیں. قرآن کے جو نظریات ہیں وہ پرماننٹ ہیں, کیونکہ اللہ کی طرف سے ان میں کسی غلطی کا امکان نہیں. ہم پہلے ہی مرحلے پہ کہہ دیتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر فرمایا ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہوا. پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں پیدا کی جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں, کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو, کہ عین سمندر کے بیچ میں ان کو ڈبوئیں تو کوئی انہیں پوچھے بھی نہ آ کے, اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکیں. بس ہماری رحمت ہے جو انہیں پار لگاتی. ہر دفعہ جہاز پہ بیٹھ کے خیال آتا ہے نا کہ پتہ نہیں اب یہ صحیح سلامت اترتا ہے یا نہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری رحمت سے اترتا ہے, ہم چاہیں تو پار نہ لگائیں. ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا ان کو موقع دیتے ہیں. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے, یعنی اپنی آخرت کی فکر کرو, اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا یعنی پچھلی قوموں کی شکل میں شاید کہ تم پر رحم کیا جائے, تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں, غور و فکر ہی نہیں کرتے. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں بھی دو, تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا, تم تو بالکل ہی بہک گئے. یعنی اللہ کے راستے میں کسی غریب کو نہیں دینے کا کیا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے وہ خود دے دیتا, ہم کیوں دیں. تو بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ انسان اپنی لاجک سے بڑے خوبصورت الفاظ سے اپنے غلط کام کو بڑا خوبصورت سمجھتا ہے, لیکن اس طرح کرنے سے کبھی کوئی غلطی اچھائی میں نہیں بدل سکتی. یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی, یہ روز مولوی ڈراتے رہتے ہیں قیامت آئے گی قیامت آئے گی, کب آنی ہے یہ بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں بس وہ ایک دھماکہ ہے جو یکایک عین اس حالت میں انہیں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیا کے معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے. اس وقت یہ وصیت بھی نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے قبروں سے نکل پڑیں گے. پیچھے بات ہوئی نا کہ ہم ان کو زندہ کریں گے, فرمایا اس طرح زندہ کریں گے جیسے زمین پہ بارش پڑتی ہے اور زمین سبزہ اگاتی ہے, بالکل اسی طرح کیا ہوگا, سور پھونکیں گے اور سور کی آواز پانی کی طرح ان کے اوپر پڑے گی جا کے, اور جس طرح سبزہ اگتا تو یہ زمین سے قبروں سے اگ کر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. گھبرا کر کہیں گے یہ ہمیں کس نے ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا, یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. پھر ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں. یعنی پہلے سور کے اوپر سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور بھاگ رہے ہوں گے, اور دوسرے سور کے اوپر سب اللہ کے پاس آ کے کھڑے ہو جائیں. یہاں پر ایک لفظ ینسلون استعمال ہوا, نسل کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا. یہ لفظ کیوں آیا؟ جب کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی ہے تو تیزی سے آتی ہے. فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا اور ان کو اللہ کے سامنے بلایا جائے گا تو کوئی شخص ڈھیلی چال بھی نہیں چل سکے گا, ایسے بھاگے گا جیسے کوئی اوپر سے نیچے اتر کر آ رہا ہو, یعنی تیزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور جا کھڑے ہوں گے. آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے ہو. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں, وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو وہاں ان کے لیے موجود ہیں. جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے, اور رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. یعنی بیٹھے ہیں سب آرام کر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, اور اتنے میں میسج آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے. اس سے ان کی خوشی اور بڑھ جائے گی. اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ, آج تم جنت والوں کے ساتھ نہیں چلے جاؤ گے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا ہم تمہارا پلو پکڑ کے آگے نکل جائیں گے. فرمایا نہیں, پیچھے ہٹ جاؤ. آدم کے بچوں, کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بات نہ مانو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک بہت بڑے گروہ کو گمراہ کر لیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تمہیں سمجھ میں نہ آیا؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. آج ہم ان کے منہ بند کر دیتے ہیں. یعنی وہاں انسان کو اپنے کوئی بھی عذر بہانہ پیش نہیں کرنے دیا جائے گا, منہ سیل کر دیا جائے گا. ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے. اب آپ کے ہاتھ کیسے بولیں گے؟ تو جیسے ٹیپ ریکارڈر بولتا ہے, تو اگر ایک بے جان چیز بولتی ہے تو ایک جاندار بھی بول سکتی ہے. اچھا, یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جدید تحقیقات کی روح سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کی کھال سب سے بہترین ریکارڈر ہے.
جس میں ہر چیز ریکارڈ ہو جائے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو بات ہم بولتے ہیں وہ سب ہماری اسکن میں جمع ہو رہی ہے. اسکن اس کو ریکارڈ کر رہی ہے, ایبزارب کر رہی ہے. سب سے بڑی آواز کا ایبزاربنٹ ہماری اسکن ہے. پچھلے دنوں میں ایک رسالہ بھی پڑھ رہی تھی کہ ایک بچہ جب پیدا ہوا تو اس کے کان نہیں تھے بالکل. لوگوں نے کہا کہ سن نہیں سکے گا. تو ہوا یہ, یعنی کانوں کے سوراخ تک نہیں تھے, بالکل پلین یہاں سے جگہ. ہوا یہ کہ اس کی اسکن کے اندر ایسی قوت موجود تھی کہ وہ اس کی آواز کو سمجھ لیتا تھا. خصوصاً جب وہ منہ کھولتا تھا تو وہ زیادہ تیزی کے ساتھ آواز سنتا تھا. کانوں کے نہ ہونے کے باوجود اس کے سینسز کام کر رہے. تو یہ بات بھی اب جدید تحقیق سے ثابت ہوگی کہ انسان جو کچھ بولتا ہے اسکن میں اس کے جمع ہو رہا ہے. اور سائنسدان اس چیز کی کوشش میں ہے کہ اس اسکن کو بلوا لیا جائے. دنیا میں ہی شاید کسی اگلی صدی میں یہ چیز سامنے آ جائے کہ وہ اسکن بول پڑے. فتشہد ارجلہم, اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کہاں کہاں گئے تھے. بما کانوا یکسبون, جو کچھ وہ کرتے رہے. ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں, یعنی آنکھیں بند کر دیں, پھر یہ راستے پہ دیکھیں تو کہاں سے انہیں راستہ نظر آئے گا. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی مسخ کر کے رکھ دیں. مسخ کرنے کا مطلب کیا, ان کی شکل بگاڑ دیں اور یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکے. یعنی یہ مت سوچیں انسان جو کچھ کر رہا ہے اسے کوئی دیکھنے والا نہیں, یا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, یا اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ہر کام پر پوری طرح قادر ہے, لیکن یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم ان کو دنیا میں فوراً نہیں پکڑتے اور اچھے یا برے کام کرنے کا ایک وقت دے رہے ہیں. پھر فرمایا جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہی ہم الٹ دیتے ہیں. یعنی جس طرح انسان کے مست ہونے کی بات ہے تو بڑھاپا ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک خوبصورت انسان کس طرح اس کی شکل بدل جاتی ہے. باوجود کوشش کے انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اپنے فیس ایکسپریشن جو ہے, ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت تند مزاج ہوتے ہیں بڑھاپے میں ان کے چہرے کے اوپر وہ سارے نشان آ جاتے ہیں. ان کے ماتھے کے اوپر, ان کی آنکھوں کے پاس, ان کے ناک کے اوپر, وہ سب چیزیں دنیا میں ہی ان کے فیس کے اوپر ریکارڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. جو خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ پرماننٹ مسکراہٹ بڑھاپے میں آ جاتی ہے. تو بڑھاپے کی فوراً بات اس لیے کی گئی کہ انسان مست ہونے کی مثال بڑھاپے کی عمر سے پہچان لے. کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا. اب یہ تھا کہ جب وہ نہیں مانتے تھے تو ٹالنے کے لیے کہتے تھے بس یہ ایک شعر و شاعری ہے, دل بہلانے کا کلام ہے اور کچھ نہیں. فرمایا نہیں, یہ شاعری نہیں. شاعری اس کو زیب بھی نہیں دیتی. یہ تو ایک نصیحت ہے, صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے, یعنی جانور. مویشی گائے, بھیڑ, بکری وغیرہ کو کہا جاتا ہے. اب یہ ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں, کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں, اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. اب دیکھیں, کبھی آپ نے غور کیا کہ بھینس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ تو دیا مگر زمین پر اس کے ہاتھ ٹکا دیے. اگر اس کے ہاتھ سیدھے کھڑے ہوتے یا وہ ہماری طرح موو کر سکتی ہوتی تو آپ دیکھیں کیا بھیانک نقشہ ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے سوچیں کہ گائے یا بھینس سیدھی ہو کے چل رہی تو ہم ڈر کے مارے وہ شاید پکڑ ہی لیتی کسی وقت. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھا نہیں, انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ کس طرح ہم نے ان کو ایسی شکل میں پیدا کیا کہ ان کو ان کے کنٹرول حاصل ہے, وہ ان کے اوپر کنٹرول نہیں کر رہے. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے کہ اللہ نے ان کے فائدے کی چیزیں ان کے کنٹرول میں رکھی. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں کہ دوسرے بتوں کو خدا مانتے ہیں یا ان میں کرامت سمجھتے ہیں. تو دیکھیں کہ بت انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے, اپنے ہاتھ سے رکھتا ہے, پھر ان کو صاف ستھرا کرتا ہے, سجاتا ہے, ان کو پھول پہناتے ہیں. اگر ان کو صاف نہ کرے تو انتہائی میلا ہو جائے. یہاں پر فرمایا کہ یہ جو بت جن کو یہ اپنا خدا سمجھتے ہیں وہ تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے, یہ خود ان کی خدمت کرتے ہیں اور پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. کیا ان کی عقل کو ہو گیا؟ اچھا, جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں غمگین نہ کریں, ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا, یعنی سپرم سے, پھر وہ صحیح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا, یعنی ہمارے ہی خلاف باتیں بناتا ہے اور ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے. یعنی مخلوق ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ عاجزی کرتا, اور وہ کیا کر رہا ہے؟ تکبر, اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ کس طرح وہ دنیا میں آیا, کس حالت میں. یعنی پیدائش کا وقت آپ میں سے شاید کسی نے نہ دیکھا ہو, جب بچہ کوئی پیدا ہو رہا ہوتا ہے کیا چپکا ہوتا ہے اس کے جسم کے اوپر, اور کس طرح وہ منہ کے بل نیچے آ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی پکڑے نا تو زمین پہ ہی جا پڑے. یعنی کتنی بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت انسان کی. فرمایا وہ اپنی پیدائش کا وقت نہیں جانتا,
اس کو نہیں یاد رکھتا اور پھر کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ پرانی ہوگی. اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی. عربوں کے یہاں 2 درخت ہوتے تھے, افار اور مرخ نامی, جن کی ٹہنیوں کو آپس میں ٹکرا کے آگ نکلتی تھی جیسے چکماک سے وہ نکلتی. تم جس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو, کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں, جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ وہ حکم دیتا ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. آج انسان نے ایسے چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس کر لیے, جیسے ابھی میں نے وہ ویڈیو گیم کا بتایا کہ انسان اپنی صرف نگاہوں کے جو ریز ہیں اس سے اسے کنٹرول کر رہا ہے. یا آپ نے آٹومیٹک ڈورز دیکھے ہوں گے کہ آپ اس کے پاس جا کے کھڑے ہوتے دروازہ خود کھل جاتا ہے. تو اگر انسان اپنے لیے آٹومیٹک ٹچ اور ریموٹ سے بہت کچھ کر رہا ہے یا بول کے, آپ نے وہ کمپیوٹر دیکھا ہوگا یا یوز کیا ہوگا کہ جس میں آپ بولتے جائیں اور وہ ٹائپ کرتا جائے. امریکن سینٹر میں ایک ایگزیبیشن ہوا تھا, مجھے جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا آپ کچھ بولیں, اور جو میں بول رہی تھی وہ سب کچھ لکھا جا رہا تھا وہاں. اگر انسان یہ سب کچھ بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. فرمایا کہ اس کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کہے گا ہو جائے تو وہ ہو جائے گا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے. تمہاری واپسی بھی ادھر ہی ہے. لہٰذا دنیا میں زندہ رہتے ہوئے, دنیا کے کام کرتے ہوئے واپسی کا خیال ضرور رکھنا کہ اس کے لیے بھی کچھ تیاری کرنی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ کوشچنس ہو تو اب آپ کر سکتے جی. اس کے فوائد کے بارے میں کچھ احادیث ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں. 2-3 چیزیں کہی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں پڑھتا ہے تو اس کے دن کے کام جو ہے بہت اچھے ہو جاتے ہیں. دوسرا کہ اپنے مردوں پہ اس کو پڑھا کرو, یعنی جو مر رہا ہے اس کے سامنے سورۃ یاسین پڑھو, اس کی جان کرنے کی کیفیت آسان ہوتی ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بتایا جاتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ کیوں کہا گیا کہ اس وقت انسان کو یہ سورت سناؤ. آخری لفظ آپ نے دیکھے ہوں گے, الیہ ترجعون, اس کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو, اللہ کی طرف واپسی ہے. لیکن اس وقت بھی سننے کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس انسان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیا کہا جا رہا ہے. صرف چند ورڈز کی ریپیٹیشن تو ایسی ہی جیسے کہیں سے بھی کچھ پڑھ دے انسان. تو اس لیے یہاں آپ نے دیکھا کہ آخرت کی بات بھی ہوئی, اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات, انسان کی حیثیت اور حقیقت کی بات, اور پھر دنیا میں انسان کا جو کردار ہے اس کی بات بھی ہوئی. تو مرنے سے پہلے انسان کو ایک طرح سے جاتے جاتے سب سنا کے یاد دہانی کرا دی جاتی ہے کہ اب آئندہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور دنیا میں تمہیں جو کچھ کرنا تھا وہ تم کر چکے. ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ عذاب قبر ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی بھی مجرم کو جیل بھیجنے سے پہلے حوالات میں بند کیا جاتا ہے اور اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں, انویسٹیگیشن کی جاتی, اور بعض اوقات اس کی پٹائی بھی کی جاتی یا سختی کی جاتی. تو یہ ایک انٹرم پیریڈ ہے کہ اصل مقام پر پہنچنے سے پہلے درمیان کی جگہ, مثلا آپ کو لاہور جانا ہے تو کچھ لوگ آپ میں سے بائی ایئر جائیں گے, کچھ بائی ٹرین, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک ٹوٹی پھوٹی بس میسر آئے کہ جس میں وہ دھکے کھاتے ہوئے کئی گھنٹوں کے بعد پہنچے. اب بالکل اسی طرح جو قبر کی جگہ ہے وہ درمیان کا ایک حصہ ہے. جیسے جس کے اعمالوں کے جتنے پیسے کوئی لے کر آئے گا عمل کے, ویسا ہی اس کو وہ بیچ کا حصہ, ایک طرح سے وہ بھی ایک سفر کی ایک حالت ہے, جیسے ویٹنگ روم میں آپ بیٹھے ہوئے, وہ آپ کو میسر آئے گا. جن لوگوں کے بہت اچھے کام ہوں گے, وی آئی پیز ہوں گے, ان کے لیے بہت خوبصورت ویٹنگ روم ہے, اور جن لوگوں نے غلط کام کیے ہوں گے ان کے لیے وہ ویٹنگ روم بھی ایک مصیبت اور تکلیف کی جگہ بن جائے گا. اس کی دلیل ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے اور حدیث سے تو بہت وضاحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے. قرآن میں سورۃ المؤمن, یہ جو سورۃ یاسین ہے اس میں بھی ایک مومن شخص کا ذکر ہے, تو ایک اور سورت ہے المؤمن, اس میں آیت آتی ہے آیت 44-45, وہ اگر آپ گھر جا کے دوبارہ دیکھ لیں تو اس میں آل فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ آل فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیہا بکرۃ وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ آل فرعون صبح شام آگ پہ پیش کیے جا رہے ہیں اس وقت, حالانکہ وہ پانی میں غرق ہوئے تھے,
پانی میں گئے تھے. قبر ان کی ایسا سچ وہ نہیں جیسے ایک قبر کا تصور ہمارے ذہن میں ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں صبح شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا گروہ کہیں جا رہا ہے، تو آپ کو بتایا گیا یہ آل فرعون ہے جو آگ کی طرف جا رہی ہے، یعنی ان کی روحیں جو ہیں وہ ایک طرح سے اب بھی آگ کا مزہ چکھ رہی ہیں. اور یوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت کا دن ہوگا تو حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون، داخل کرو آل فرعون کو اشد العذاب، زیادہ شدید عذاب میں. تو اصل عذاب وہاں شروع ہوگا، لیکن اس ویٹنگ روم میں بھی تکلیفوں کا ذکر ملتا ہے، یہاں تک کہ آگ کا اور جلانے کا اور جلنے کا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی قبر کھودے تو ہم نے تو آج تک کوئی آگ اس میں نہیں دیکھی. تو بات یہ ہے کہ مائکرو ویو میں جیسے ریز کے ساتھ جلایا جاتا ہے، اگر آپ ایک چکن روسٹ کریں تو بعض اوقات اگر آپ نکالنا بھول جائیں تو بالکل ہڈیاں تک اس کی جل جاتی ہیں اندر سے. تو کوئی وہاں آگ تو نہیں ہوتی، تو کیا جلا رہا ہے؟ ریز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کس چیز کی کمی ہے کہ وہ کسی کو سزا دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ روح کہاں ہے، اس کے اندر ہے یا باہر ہے. ہڈیاں تو گھل جاتی ہیں، مٹی ہو جاتی ہیں، تو روح جہاں پر ہے. تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہمیں یہ مشکل نظر آتا ہے کہ روح دور ہوتے ہوئے بھی جسم کے ساتھ لنکڈ ہو، تو یہ ہے کہ جیسے سورج دور ہے مگر اس کی دھوپ یہاں پڑ رہی، تو اسی طرح اگر ہماری روح کہیں اور بھی ہے تو قبر میں جو جسم ہے خواہ وہ مٹی ہے، اس کے لنک اس روح کے ساتھ موجود ہے. اس لیے صحیح عقیدہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ عذاب جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے. محسوس کس طرح ہوتا ہے انسان دنیا میں اس کا ایکسپیرینس نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ ایک چیز قرآن میں بھی آ گئی ہے اور احادیث میں متواتر ہوتا ہے کہ بہت زیادہ احادیث اس کے بارے میں ملتی ہیں، تو ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے. اور ہمارا ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو غیب کا ایمان جو ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں وہ باتیں جو ہماری عقل میں نہیں بھی آتی ان کو مان لیں. ویسے ایک لیکچر سورت کہف کو بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہر جمعے اس کو پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کو پڑھتا ہے اس کو ایک نور اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ صحیح حدیث میں اس کی فضیلت بتائی گئی. اس میں یہ واقعہ آتا ہے سورت کہف میں. ذوالقرنین ایک بہت عادل بادشاہ تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے سینگ بھی تھے. اب یہ تاریخی روایت ہے، قرآن میں یہ نہیں کہا گیا، لیکن ایک اور روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ ایسا کیپ یا کراؤن پہنتا تھا جس میں سینگ بھی لگے ہوئے تھے. تو ایک بادشاہ سائرس یا خورس، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بادشاہ تھا. کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوت دے رکھی، تو اس نے پوری زمین کو مسخر کر دیا تھا. وہاں یہ واقعہ ملتا ہے تو زمین کے ایک حصے میں پہنچا اور ایسی قوم دیکھی اس نے جا کے کہ جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی، اور ان کے سر پہ کوئی سایہ نہیں تھا، درخت نہیں تھا، بالکل جانوروں کی طرح رہ رہے. تو ان کی اس نے مدد کی. پھر چلتے چلتے زمین کے دوسرے اینڈ پہ جا پہنچا، وہاں پر کچھ لوگوں کی مدد کی. لیکن قرآن میں جو بتایا گیا وہ یہ ہے، یعنی یہ سارا واقعہ بتا کے کہ وہ زمین کے ایک طرف گیا، پھر دوسری طرف پہنچا، پھر اس نے ایک بہت بڑی دیوار بنائی یاجوج ماجوج کے شر سے بچنے کے لیے. تو یہ سارے اس کے کارنامے بتا کے اس سے لوگوں نے کہا کہ تم اس کا معاوضہ لو، تو کہا نہیں، میں نے تو یہ اپنے رب کی خاطر کیا. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اتنا طاقتور بادشاہ جس کے پاس اتنے اختیارات تھے کہ اس دور میں بھی کئی ہزار سال پہلے زمین کے ایک حصے سے دوسرے پہ پہنچ رہا ہے، وہ کہتا ہے ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. اور وہ اللہ اور آخرت اور رسول سب کو مانتا تھا. تو اس میں عام انسانوں کو ایک سبق دیا گیا ہے کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے دنیا کی طاقت اور وسائل بھی اپنے رب کو نہ بھولے. جی ہاں بالکل. بت جو ہیں وہ بسا اوقات صرف پتھر یا لکڑی کے نہیں ہوتے. قرآن پاک میں شیطان کو بھی معبود کہا گیا ہے، جیسے سورۃ یاسین میں بھی ہے، چونکہ وقت کم رہ گیا تھا تو میں نے پھر اس میں بہت وہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. تو انسان شیطان کی کوئی نماز تو نہیں پڑھتا یا اس کے آگے جس طرح تو نہیں جھکتا، پھر کیا عبادت ہے اس کی؟ تو اس میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی انسان بات مانے وہ اس کا الہ بن جاتی. مثلا قرآن پاک میں فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا، اپنے دل کی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا. تو حدیث میں آتا ہے کہ بدترین معبود جس کی دنیا میں پیروی کی جاتی انسان کی اپنی خواہش ہے، اپنا نفس ہے، اپنا دل ہے. تو ہر وہ چیز جس کی انسان بات مانتا ہے وہ ایک طرح سے اس کا الہ ہو جاتا ہے. اگر وہ اللہ کے مقابلے میں اس کی بات مان رہا ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے.
جی ہاں، یہ ایک اور ہمارے یہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ انسانوں سے ہم مدد مانگتے ہیں. مثلا ہمارے یہاں آپ نے دیکھا تو اسٹیکر لکھے ہوتے ہیں یا رسول اللہ مدد. یہ پڑھا کبھی آپ نے؟ کلیئر لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ مدد. سورۃ یونس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے میں اپنے لیے فائدے نقصان کا مالک نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فائدے نقصان کے مالک نہیں تو کسی اور کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر ایسے باتیں لکھنا یا کہنا ایک بالکل عجیب بات نظر آتی ہے. الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز، اور آج کل ہم جگہ جگہ دوشی لکھا ہوا دیکھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ بھی ہمارا خود ساختہ ورژن ہے درود شریف کا. جو قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ اے اللہ آپ رحمتیں اور سلامتی بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک تو یہ بات اس میں کہ یہ ایک خود ساختہ بات ہے اور اس طرح درود شریف پڑھنے کا ہمیں کہیں نہیں سکھایا گیا. دوسری بات یہ کہ صلاۃ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں پریئر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں نماز کو پریئر کہتے ہیں، اردو میں نماز کہتے ہیں اور انگریزی میں پریئر کہتے ہیں اور عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ کا ایک اور معنی نماز کے علاوہ رحمتیں بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی سلامتی اور رحمتیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں. تو صلاۃ یہاں سلامتی کے علاوہ دعا کے معنی میں ہے. صلاۃ یہاں ہماری نماز کے معنی میں نہیں ہے. جی ہاں، بہترین طریقہ جو درود شریف پڑھنے کا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر چھوٹا پڑھنا تو اتنا بھی کافی، صلی اللہ علیہ وسلم کافی. بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی. اس وقت کیا آکسیجن نظر آ رہی ہے ہم کو؟ آکسیجن نظر نہیں آتی ہے نا، اس کا وجود ہے لیکن نظر نہیں آتی. اگر میرے ہاتھ پہ کوئی آپ کے ہاتھ پہ جرمز لگے ہو تو نظر نہیں آتے لیکن وہ ہیں. تو اس طرح کچھ ایسی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن چونکہ ہمیں بتائی گئی ہیں اور وہ نکلیں گی، آئیں گی سامنے. اور پھر اس سے مراد ضروری طور پر یہ نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے کوئی چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی جنریشن ہو، ایک ایسی قوم ہو جو یکایک اٹھے اور کثرت کے ساتھ پھیل جائے. یعنی اس میں یاجوج ماجوج سے مراد صرف چند ایسے لوگ نہیں لیے جا سکتے جو کسی غار میں بند ہیں یا کسی پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں. اس سے مراد کوئی بھی قوم ہو سکتی ہے جس کے اندر اس عین وقت میں وہ کوالٹیز آ جائیں جو یاجوج ماجوج کی بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ روایات آتی ہیں امام مہدی کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے. مطلب یہ کہ امام کا اصل میں مطلب ہوتا ہے لیڈر، اور مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا. مطلب یہ کہ لوگوں کو گائیڈ کرنے والا ایک لیڈر ہوگا. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ہوگا آ جائے گا، بس ٹھیک ہے، لوگوں کو بتایا گا، لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. اگر ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم کو کوئی رسپانسبلٹی نہیں، فکر کی ضرورت نہیں. دجال بھی ایک شخص ہے. دجال دو طرح کی ہے. مسلم کہا کہ دجال کے فتنے کی ذکر آتا ہے نا. دجال جو ہے اس میں حمزہ یوسف کی کیسٹ دیکھی آپ نے؟ نہیں، بہت زبردست ہے حمزہ یوسف کی. ایک ہے دجال کا فتنہ اور ایک ہے خود دجال. کچھ دجال کے فتنے کی علامات ہیں اور ایک دجال ہے اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہوگا لیکن اتنا پاورفل ہوگا کہ وہ لوگوں کو طرح طرح کی سزائیں دے گا اور کہے گا کہ مجھے مانو. مثلا یہ کہے گا کہ مجھے اگر تم مانو گے تو میں تمہیں کھانا دوں گا. دنیا کے وسائل میں کنٹرول کر لے گا. یہ بڑی بات ہے کہ دنیا کے ریسورسز کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا اور جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا. جو اس کو مانے گا اس کو دے گا، جو مانے گا وہ تو کافر ہو جائے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو پکڑ کے 2 ٹکڑوں میں کر دے گا اور پھر اس کو جوڑ دے گا. اتنا شدید اس کے فتنوں کا آتا ہے ذکر. اور یہ صورت کہا ہر جمعہ پڑھنے کا فائدہ بھی یہ بتایا گیا کہ ایسا شخص دجال کے فتنے سے بچا رہے گا، وہ اس کو اوپر نہیں حاوی ہو سکے گا اگر اس کے دور میں آ بھی گیا. جی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگا، انسان کی شکل میں ہوگا. اور تو اللہ ہی جانتا ہے کون دجال ہے یا نہیں، لیکن بہرحال جی یہ کہا جاتا ہے لیکن ضعیف روایت ہے، اوتھینٹک روایت نہیں ہے. شاید لوگوں نے اس لیے کہا کہ لوگ روز پڑھیں، کسی طرح تو قرآن پڑھیں، کچھ تو پڑھیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کچھ عام کر دی گئی.
میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اللہ نے صرف سورۃ یاسین نہیں نازل کی، سارا قرآن نازل کیا ہے. اس لیے ٹھیک ہے سورۃ یاسین بہت فائدے کی، اس کو بھی پڑھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی حصے کو بھی کچھ نہ کچھ روز ضرور پڑھنا چاہیے. یہ لوگوں کے تجربات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، لوگوں کے تجربات ہیں. بالکل ایسے جیسے مختلف جڑی بوٹیاں تھیں، لوگوں نے تجربے کر کر کے بتایا کہ یہ زکام میں فائدہ دیتی ہے، یہ پیٹ درد میں فائدہ دیتی ہے، اس کا یہ ایکسپیرینس سے اور مشاہدے سے بہت کچھ پتا چلا. اسی طرح کچھ لوگوں نے قرآن کی آیات پر بھی ایکسپیریمنٹ کیے اور مختلف آیتوں کو مختلف چیزوں کے لیے مفید پایا. تو اگر کسی نے اسی طرح اس کو پایا تو ہوگا، ہم اس کو انکار نہیں کرتے. جی ہاں، یا حی یا قیوم، اس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ اگر دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.